السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحبت کرنے کے چند آداب بتانے والے ہیں۔ بیوی سے ملاقات کرتے وقت، بیوی سے ہم بستری جمع کرتے وقت 8 باتوں کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ 8 آداب میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ 8 ادب ہیں۔ یہ وہ کام ہے کہ جو ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، ہم بستری کرنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہیں۔ 8 آداب ہیں، ان کا تعلق بعض کا سنت سے بھی ہے اور بعض کا ادب کا تقاضا ہے کہ ان کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی، ہماری لائف اسٹائل وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو جائے گا، میاں بیوی کے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جو روز روز کی گھر گھر کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ جس وقت ہم بستری کریں، ہم بستری کرنے سے پہلے 8 باتوں کا خیال رکھ لیں۔ 8 باتوں کا، 8 ادب کا خیال رکھ لینا چاہیے، جن میں سے پہلا ادب یہ ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ جس وقت صحبت کرنی ہو، صحبت کرنے سے پہلے دونوں کے دونوں باوضو ہوں اور دونوں کے دونوں بڑی پاکی حاصل کیے ہوئے ہوں، طہارت میں ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے سے غسل فرض ہو، پہلے سے ناپاک ہوں اور بغیر وضو کے ہم بستری کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے، بڑی ناپاکی سے بھی اور چھوٹی ناپاکی سے بھی۔ بڑی ناپاکی کیا ہے کہ آدمی کے اوپر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے یا عورت کے اوپر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے، تو بالکل پاک ہو اور ساتھ ساتھ میں وضو بھی کر لینا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص ہم بستری کرنے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اور اگر غسل فرض ہے تو غسل بھی کر لیتا ہے، اور اگر غسل فرض نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن وضو کر لیتا ہے، تو یہ پہلا ادب مانا جائے گا کہ اس نے پہلے ادب پر عمل کر لیا، یقیناً یہ بہت اچھا کام کر لیا اس نے، ہم بستری کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھ لیا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے اول بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے اسٹارٹ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے اور پھر ہم بستری کریں۔ اگر شروع میں یاد نہ رہے تو پھر جب انزال کے ٹائم یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہم بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ یہ 2 ادب ہوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جس وقت صحبت کرنی ہو، ہم بستری کرنی ہو، تو ہم بستری کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کر لیا جائے، عطر کا استعمال کر لیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ عورت بھی استعمال کر لے اور مرد بھی استعمال کر لے، بالکل بن سنور جائیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ میلا کچیلا نہ رہے، دونوں میں سے کوئی بھی میلا کچیلا نہ رہے، دونوں کے جسم سے کوئی بدبو نہ آئے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر مرد ہے تو وہ بیڑی، گٹکا، سگریٹ وغیرہ سے دور رہے۔ اگر وہ استعمال کرتا بھی ہے تو صحبت کے وقت براہ کرم وہ منہ کے اندر کوئی ایسی چیز کھا لے پہلے الائچی وغیرہ کی، جس سے وہ اس کی بو زائل ہو جائے سگریٹ کی، تمباکو کی، اور بالکل فریش ہو جائے۔ اور اگر عورت ہے تو وہ ایسے میلے کچلے کپڑے نہ پہنے، گندے سندے کپڑے نہ پہنے، اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے کہ یہ میلا کچیلا پن یہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اور جب شہوت ختم ہو جاتی ہے پھر آپس میں کیا ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیڑی، سگریٹ، یہ تمباکو نوشی، اس کی جو بو ہوتی ہے یہ بھی شہوت کو ختم کر دیتی ہے، شہوت کو مار دیتی ہے، لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ 4 باتیں ہو گئی ہیں۔ اگلی بات پر آتے ہیں۔ 5واں ادب یہ ہے کہ صحبت کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرنا چاہیے، نہ قبلے کی طرف پاؤں کرنے چاہیے، اس کا خیال رکھا جائے۔ 6واں نمبر یہ ہے صحبت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بالکل برہنہ نہ ہوں، یعنی بالکل ننگے نہ ہوں، اوپر سے کوئی چادر ڈھانپ لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ صحبت کرتے وقت چادر ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ تو صحبت کرتے وقت چادر ڈھانپنا ہے تو اس سے صحبت کرنے میں ہمیں اور زیادہ لذت ملے گی اور بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ یہ 6 کام ہو گئے، 6 ادب ہو گئے۔ 7واں ادب یہ ہے جو بہت اہم ادب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے یہ اسپیشلی یہ مردوں کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے بعد عورت کا بھی خیال رکھا جائے، یعنی جس وقت وہ ہم بستری سے فارغ ہو جائیں، انزال ہو جائے، مرد کی منی عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، چلی جائے، تو وہ ابھی عورت کے اوپر ہی لیٹا رہے، اٹھے نہیں، بلکہ کچھ دیر تک آرام کرے وہاں پر، اور کچھ دیر کے بعد میں جب وہ وہاں سے بیوی کے اوپر سے اٹھے، یعنی مرد انزال کے بعد فوراً نہ اٹھے بلکہ اس انتظار میں رہے کہ بیوی کا بھی انزال ہو جائے تب اٹھے وہ۔ یہ بڑا اہم ادب ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ ہم بستری کرنے کی دعا پڑھ لی جائے، کہ جب ہم بستری کریں اس کا ارادہ کریں تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں دعا پڑھ لیں۔ اللہ، جب انزال کا ٹائم آئے، جب انزال ہونے کا وقت آئے، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا منہ، اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو یقیناً اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی اللہ اس کو شیطان کے اثر سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو یہ 8 ادب ہیں جو میں نے بتائے ہیں، 8 آداب ہیں، ان کا خیال رکھا جائے تو یقیناً آپ کی زندگی بہت
खुशगवार ज़िंदगी गुजर जाएगी। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपके भी कोई मसाइल और क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह ज़रूर उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।